آج جو باڈی لینگویج تھی ہماری قیادت کی، اور کل کی جو باڈی لینگویج تھی ایئرپورٹ کے اوپر، کل جب ایرانیئنز آئے تو ان کا استقبال ایسے کیا گیا جیسے کسی فاتح لیڈر کا استقبال کیا جاتا ہے، اور آج جب استقبال ہوا ہے تو برابری کی سطح پہ ہوا ہے. تو یہ بڑا ایک فرق ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں. آنے والا ٹائم جو ہے وہ زیادہ کروشل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اب مین جو ابتدائی طور پر ہمارے جو سفارتی ذرائع سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ 3 نکات ہیں جن کے اوپر ابتدائی طور پر بات ہونی ہے. امریکہ کی جانب سے ابنائے حرمز کو کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، ایران کی جانب سے ان کو لیبنان کے حوالے سے اشورٹی مانگی جا رہی ہے، اور تیسرا چیز جو مالیاتی معاملہ ہے، جو ایران کے جو اکاؤنٹس سیز کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ دوبارہ کھولنا ہے اور ان کے اوپر سے پابندی ہٹانی ہے. اور اس سارے پروسیس میں یہ براہ راست جو ہے وہ ٹاکس نہیں ہوں گی. ابھی کا جو فیز ہوگا اس میں دونوں جانب کے نمائندگان اپنا اپنی پیغام رسانی جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے کریں گے، اور جب یہ 3 نکات حل ہوں گے تو اس کے بعد براہ راست ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. اور اس ٹائم تک جب آپ نے ابتدا میں پاکستان کے حوالے سے بات کی کہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک اور اس ٹائم تک جب اس ریڈ زون کے اندر جو ہے ایک اہم نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے، اس میں پاکستان کا کردار اور اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کا کردار جو ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی. انتظار ایک بھی پڑھتے نا ہمارے گھر تو شاید یہ غلطی کرتے نہیں، کیونکہ 12 امام آئے ہیں، 12 امام میں کوئی ایک بھی فزیکل موت میں نہیں ہے، سارے شہید ہیں. اور وہ اصولوں پر سر کٹوا دیتے ہیں. حضرت حسین سب کے مثال سامنے. تو اگر یہ ہسٹری پڑھتے ایران کی نا تو شاید یہ کام نہیں کرتے. مگر اچھا ابھی معذرت کے احمد صاحب، یہ ہسٹری صرف آپ میچ کو یہ بات تھوڑی سی مذہبی ہو جائے گی، لیکن میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ میری بات کا برا نہ بنانا. ایرانی ہسٹری ان کی مسلمان ہونے سے پہلے کی ہسٹری بھی ایسی ہے، بڑی اگریسو ہے بالکل، اور انہوں نے کبھی شکست نہیں مانی. میں جب تاریخ کی بات کر رہا ہوں تو میں صرف ایک مخصوص ایک دور کی نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ایران کی بات کر رہا ہوں. تو ایران کی قوم کی اگر ہسٹری پڑھتے یہ غلطی دراہت نہیں، مگر کیونکہ طاقت اور جب گھمنڈ ہو نا تو آپ کا عقل چھینا جاتا ہے، تو ان کا عقل چھین لیا گیا، سن ہو جاتا ہے. گھاس چرنے کے لیے اب کیا ہے، اب سپر پاور خود کہہ رہا ہے کہ ٹاکس ہو، یہ بڑی بات ہے. تو جیسے اب ایم پی صاحب کہہ رہے تھے کہ سپر پاور یہ کہہ رہا ہے کہ ٹاکس ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت کاشف رفیق صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. کاشف صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ آئیں نا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ کوئی یہ سگریٹ بعد میں پیجیے گا نا، کوئی بات نہیں، سگریٹ کا ٹائم ابھی آئے گا. کیا کہیں گے آپ کاشف رفیق صاحب؟ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان میں، مذاکرات، مفاہمت اور سفارت، یہ جو 3 اصول اپنائے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کو ایک جواب ہے جو پاکستان کو حلقے ترکیب بناتے تھے اور راتوں رات پاسپورٹ بنوا کے اس ملک سے شفٹ ہونا چاہتے تھے اور اس ملک کی چن کے برائیاں کرتے تھے، اور باہر کے ملکوں میں جا کے جنہوں نے سیاسی پناہ کی درخواستیں دی. آج ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آج پاکستان دنیا کے افق پر چمک رہا ہے، اور وہ میڈیا جو پاکستان کے اوپر طرح طرح کے الزامات رکھتا تھا، چن کے برائیاں دکھاتا تھا، بالخصوص بھارت کا جو میڈیا تھا، آج پاکستان اسلام آباد سے امن کی بات کر رہا ہے، اور ایک 3rd ورلڈ وار جس کی پریڈکشن کی جا رہی تھی اس کو رکوانے اور اسٹرین کے مظاہرہ کرانے میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے، اور گلوبل کیپٹل میں تبدیل ہو چکا ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے آؤٹ کم مذاکرات سے جو بھی کہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان ایران سے اکنامک سینکشن ہٹوانے کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے، ابنائے حرمز کے اوپر ایران کا تسلط انشور کرتا ہے، تو اس ساری سینیریو میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے زیادہ کوئی اپرچونٹی نہیں ہوگی اس خطے کے لیے اور بالخصوص پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس اپرچونٹی کا بینیفیشری بھی ہوگا، کیونکہ بہرحال ایران کے ساتھ ایک معاملہ ہے اور ایران جو ہے اس نے ری ایجوکیشن کی طرف بھی جانا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو یہ کردار ملا ہے، کسی نے کوئی رکھ کے نہیں دیا. اور اس ساری چیزوں میں ایک بات رکھ کے دے بھی نہیں سکتا. کاشف صاحب آپ دیکھیں نا، جو اس ٹائم اگر ہم تھوڑا سا اس کو غیر مہذب الفاظ میں اگر ہم اس سارے پروسیس کو دیکھا اگر جائے، مہذب الفاظ میں بات کی جا سکتی ہے، غیر مہذب کیوں؟ نہیں ضروری ہر چیز غیر مہذب الفاظ میں کرنی ہے. پہلے دنیا نے تھوڑا غیر مہذب الفاظ میں دیکھیں بات نا کی پاکستان کہ کے حوالے سے. امریکہ کو اگر مہذب انداز سمجھ آتا ہوتا تو یہ صورتحال ہی نہ ہوتی نا. اب تک جتنے معاملات ہوئے ہیں، آج آپ ابھی جو آج ٹرمپ صاحب کی تازہ ترین اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کل تک وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پلان بی ہے، پلان سی ہے. آج صبح وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور یہ اپلائے ہم جو ہے وہ اگر یہ نہیں کھلتی تو میرے پاس کوئی متبادل پلان نہیں ہے. بھائی جب آپ کے پاس متبادل پلان نہیں ہے تو آپ کیوں پنگے لے رہے ہیں؟ پھر آپ وہ اپنی ٹانگوں پہ بات یہ ہے، میری بات سمجھیے، بات یہ ہے کہ غلط فیصلے جب ہوتے ہیں ان غلط فیصلوں کا کسی کو نقصان ہوا کرتا ہے لیکن کسی اور کو اس کا فائدہ بھی ہوا کرتا ہے. اگر ٹرمپ صاحب کے غلط فیصلے نہ ہوتے تو آج ایران کی پوزیشن یہ نہ ہوتی، آج پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس کو ہم کور نہ کر رہے ہوتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیصلے غلط ہی اقوام کو تباہ کرتے ہیں، ملکوں کو تباہ کرتے ہیں، اور اچھے فیصلے جو ہے وہ قوموں اور ملکوں کو کھڑا کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے پاکستان نے سفارتکاری کی، جس طریقے سے سعودیہ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، جس طریقے سے پورے یورپ نے ٹرمپ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، پریزیڈنٹ فرانس جو ہے انہوں نے ہاتھ چھڑوایا. کوئی سوچ سکتا ہے تاریخ میں کہ برطانیہ امریکہ کو کہے گا کہ نو؟ ویسے ٹرمپ صاحب نے بڑے تانے دیے ہیں، میں اس کو فرانسیسی صدر کو کہ بیگم کے لیے چپیڑا مار دیا. ٹرمپ صاحب نے تانے انجی دیتے ہیں جی نا کسی کا نقصان ہوئی نا کہتے ہیں کہ میرا نقصان کتنا فلان ہے خود کیا تانے دیں گے اکثر. ناظرین، جس طرح سے آپ نے سینئر صحافیوں کی آراء سنی، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کی کامیابی ہے، سفارتی کامیابی ہے، ایران کی کامیابی ہے. ایران جس طرح سے ان مذاکرات میں وارد ہوا ہے وہ ایک فاتح کے طور پر جو ہے وہ ان مذاکرات میں آیا ہے، اور جس طرح سے باقر کالیباف جو ہے وہ اپنے وفد کے ساتھ آئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے میناب اسکول کے بچوں کی شہداء کی جس طرح سے نمائندگی وہ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ اپنے پلان میں انہوں نے ان شہداء کے بیگز، ان شہداء کے جوتے بھی ساتھ لائے ہیں. اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ایران کس ذہن کے ساتھ آیا ہے. وہ اس ذہن کے ساتھ آیا ہے کہ اپنے نکات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اب یہ باتیں تسلیم کرنا ہوں گی، مذاکرات کے ذریعے کرے یا پھر کسی اور انداز سے کرے، یہ باتیں اب امریکہ کو تسلیم کرنی ہوں گی. اب ایران جو ہے مزید پابندیاں برداشت نہیں کرے گا، اب ایران مزید جہریت برداشت نہیں کرے گا، اب ایران مزید بد امنی برداشت نہیں کرے گا، چاہے وہ بد امنی خود ایران کے اندر ہو، لبنان میں ہو، غزہ میں ہو یا خطے میں ہو. تو یہ مذاکرات اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایران اور امریکہ دونوں نے اعتماد کیا اور مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. اختتام جو بھی ہو، لیکن اس تمام صورتحال میں پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوا ہے، کیونکہ اس نے امن کو ایک بڑا موقع فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور 2 ہفتوں کے لیے یہ جنگ رکوائی ہے جو جنگ مزید بڑھنے جا رہی ہے.